شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر، اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور یہ جو خوفناک کہانی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میرے ایک لسنر ہیں جنہوں نے مجھے کچھ دن پہلے کامنٹ کیا تھا کہ آپ کچھ ایسے واقعات بھی سنایا کریں جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہوں، یا سرچ کرنے پر کچھ واقعات اس طرح کے پتہ چلیں جو دنیا میں اور ہوتے ہیں۔ تو انہی لسنر کی میں نے بات کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے کافی اس بارے میں ریسرچ کی، اور ایسے واقعات کو جب میں نے ڈھونڈا تو مجھے انٹرنیٹ پر ایک ایسا واقعہ ملا جو کہ مجھے خود بھی بہت زیادہ ایک دل دہلا دینے والا بھی لگا اور بہت زیادہ مجھے خوفناک لگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو اس واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بچی تھی، اور وہ جو بچی تھی وہ واقعہ یہ جب جس نے بھی لکھا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اس میں اس طرح سے ہی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس نے خود یہ واقعہ انٹرنیٹ پر پوسٹ کیا ہے اپنی طرف سے۔ اور وہ لڑکی بتاتی ہے کہ جب میں قریباً 10 سے 11 سال کی تھی تو میرے کوئی دوست نہیں تھے اور میں بہت زیادہ اکیلی تھی، اور میں اسکول میں بھی میرے کافی زیادہ فرینڈ تھے کافی سارے، لیکن بات یہ تھی کہ جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے، جس جگہ پہ ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر ہمارے کوئی رشتہ دار یا کوئی محلے دار نہیں تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اکیلی تھی۔ میرے دوست بھی میرے گھر نہیں آیا کرتے تھے کیونکہ ہمارا گھر شہر سے باہر تھا۔ اسکول میں ہی ملاقات ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری عمر کی بچیوں کو اپنے ساتھ کوئی دوست چاہیے ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جب میری ماں نے یعنی میری والدہ نے یہ چیز دیکھی کہ میں بہت زیادہ اکیلی ہوں اور میں اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتی ہوں، تو انہوں نے مجھے موبائل لا کے دیا، اور اس وقت پہلی دفعہ زندگی میں میرے پاس موبائل آیا تھا۔ تو جب میں نے اس موبائل کو یوز کرنا سٹارٹ کیا تو میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ تم اس سے اپنے دوستوں سے اچھے سے کانٹیکٹ کر پاؤ گی، ان سے اچھی طریقے سے بات کر پاؤ گی، اور تمہیں اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے جب بات کرنا سٹارٹ کی تو میرے جو دوست تھے وہ اپنی مصروفیات میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کریں یا مجھ سے ہر چیز جو پورے دن میں ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں۔ تو اسی طرح سے دوبارہ مجھے اکیلے پن کا احساس ہونا شروع ہو گیا، اور پھر میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم آن لائن فرینڈز بنا لو، جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چل رہے ہیں، تم اس میں سے کوئی ایک چن لو اور تم کوئی آن لائن فرینڈ بنا لو جس سے تم بات کر سکو۔ اور اس طرح سے میری جب والدہ نے مجھے کہا تو میں نے پہلی دفعہ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، سوشل میڈیا ایپ، اور وہاں سے میں نے کوئی آن لائن فرینڈ بنانے سٹارٹ کیے۔ میں نے کافی زیادہ اپنا جب میں نے اکاؤنٹ بنایا تو مجھے وہاں پر کافی زیادہ پوسٹ اور اکاؤنٹس مجھے نظر آئے فرینڈز بنانے کے لیے، سجیشنز آئے، لیکن مجھے کوئی بھی وہاں سے اس طرح کا نہیں لگا جو میری عمر کا ہو یا پھر جو میری طرح کا ہو جس سے میں بات کر سکوں۔ تو تب میں نے یہی سوچا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی بالکل بیکار ہے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لیکن اسی رات کو مجھے ابھی بھی یاد ہے، رات کے 12 بجے جب میں سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی تو اچانک سے میرے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا، اور اس نوٹیفیکیشن کو جب میں نے آن کر کے دیکھا موبائل کو تو وہ ایک فرینڈ کا نوٹیفیکیشن تھا، کسی کی فرینڈ ریکویسٹ تھی، اور جب میں نے وہ دیکھی تو وہ ایک لڑکی کی تھی، اور اس لڑکی کا جب میں نے پروفائل وغیرہ چیک کی تو اس کی ایج بھی میری جتنی ہی تھی، اور وہ بالکل اس کی ہابیز وغیرہ جو تھیں وہ بھی میرے جیسی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ ہم لوگوں نے اس طرح سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اب جب بھی میں اس سے پوچھتی تھی کہ تم کہاں رہتی ہو یا تم کیا کرتی ہو تو وہ پہلے مجھے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ سوال کرتی تھی کہ تمہارا اسکول کون سا ہے، تم کہاں رہتی ہو، کیا کرتی ہو، اور میں اسے بتا دیا کرتی تھی۔
ایک دفعہ میں نے اس سے کافی اصرار کیا اور پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو، کیا تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گی؟ تو اس نے مجھے یہی کہا کہ میں تمہارے گھر کے پاس ہی رہتی ہوں اور میں نے تمہیں دیکھا ہوا بھی ہے، لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا ہمارے ملنے کا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ ہمارے گھر کے ارد گرد کوئی بھی گھر موجود نہیں تھا، اور یہ بات میں نے اسے بھی بتائی۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں، تم غلط بات کر رہی ہو، یہ بالکل غلط بات ہے، میرا گھر تمہارے گھر کے پاس ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ہو، لیکن ہم لوگ یہاں ابھی شفٹ ہوئے ہیں، اس وجہ سے کسی کو ہمارے بارے میں نہیں پتہ۔ تو مجھے یہی لگا ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہو اس کا گھر اور یہ یہیں پر رہتے ہوں۔ اسی طرح باتیں ہماری شروع ہو گئی، میں نے اپنی والدہ کو بھی بتایا کہ میری ایک دوست بنی ہے اور وہ ہمارے ہی علاقے میں رہتی ہے، لیکن میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے، صرف ہماری بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات ہماری ہوتی رہی اور ایک دفعہ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تم سے ملنے آنا چاہتی ہوں اور ہم لوگ کہیں باہر جا کر کھیلیں گے، اور مجھے ایک ایسی جگہ کے بارے میں معلوم ہے جو بہت زیادہ اچھی ہے بچوں کے لیے، اور وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا کیونکہ کسی کو بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں پتہ۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو گئی کہ ہم لوگ فائنلی ملیں گے اور ایک ساتھ کھیلیں گے۔ لیکن جب اس نے اگلی بات کہی مجھے وہ بات بڑی عجیب لگی۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی، نہ اپنے والدین کو، نہ کسی دوست کو، اور جب میں تم سے ملنے آؤں گی تو میں رات کے 12 بجے آؤں گی اور میں تمہیں لے کر جنگل ہم لوگ دونوں چلیں گے کھیلنے کے لیے، اور ہم لوگ بہت زیادہ مزے کریں گے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی کہ میں رات کے 12 بجے آؤں گی تو میں بہت زیادہ اس چیز سے حیران ہو گئی، اور میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے اتنے زیادہ لیٹ کہیں جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی، اور ہم بچے ہیں اور تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے، کیا تمہارے پیرنٹس تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہونے لگی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر تم نہیں آنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، تو پھر ہم کبھی بھی مل نہیں پائیں گے۔ میں اس چیز سے ڈر گئی کہ یہ نہ ہو کہ میری دوستی اس سے ٹوٹ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اور رات کے 12 بجے تم آ جانا، ہم لوگ کھیلنے چلیں گے۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے کا ٹائم ہوا، میری کھڑکی پر دستک ہوئی اور جب میں نے دیکھا تو وہاں ایک بچی کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے میری طرف ہاتھ ہلا رہی تھی اور اپنی طرف بلا رہی تھی۔ تو جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی اور میں نے اسے اندر بلایا تو وہ لڑکی اندر آنے سے انکار کرنے لگی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ چلو ہم لوگوں کو جانا ہے، ہمیں لیٹ ہو رہی ہے۔ میں اس بچی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل گئی اپنے والدین کو بتائے بغیر، اور اس بچی کے ساتھ میں اس جنگل کی طرف جانے لگی۔ لیکن جیسے ہی ہم جنگل کے اندر جانے لگے مجھے ایک ڈر محسوس ہونا شروع ہو گیا اس کے ساتھ چلنے میں اور اس جنگل کے گہرائی میں جانے میں، اور اس طرح سے مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے اور اندر نہیں جانا، ہم پھر کبھی آ جائیں گے، ابھی تم گھر واپس چلو۔ لیکن وہ میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑ چکی تھی کہ میرا ہاتھ چھڑانا اس سے بہت مشکل ہو گیا تھا، اور وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ بس تھوڑا سا ہی اندر ہے اور اندر پھر بہت زیادہ مزے کی چیزیں ہیں، بہت سارے کھلونے ہیں، بہت ساری گڑیائیں ہیں جن سے ہم لوگ کھیلیں گے، تم بالکل بھی ٹینشن مت لو۔ اور وہ مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بہت زیادہ بوسیدہ اور ٹوٹے پھوٹے گھر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ چلو اس گھر کے اندر چلتے ہیں۔ تو میں وہاں پر رک گئی اور میں نے کہا کہ میں اس گھر کے اندر نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گھر کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہ کہنے لگی کہ میں نے سارے کھلونے اور جو بھی چیزیں ہیں کھیلنے کی وہ اس گھر کے اندر ہی رکھی ہیں تاکہ کوئی اور اسے اٹھا نہ لے۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ گھر کے اندر جانے لگی، اس کا حلیہ اچانک سے بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہونا شروع ہو گیا، اس کے بال جو تھے وہ بہت زیادہ بکھرے ہوئے اور لمبے ہونا شروع ہو گئے، اور اس کا پورا چہرہ اس طرح سے لٹک گیا جیسے کوئی بہت زیادہ بزرگ کوئی بڑھیا ہوتی ہے، اور اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہو چکا تھا کہ اس کی جو آنکھیں تھیں اس کی جگہ صرف دو بڑے بڑے گڑھے تھے، اس کی آنکھیں نہیں تھیں اور نہ ہی اس کی ناک تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پہ اور اس کی ناک کی جگہ پہ سوراخ تھے بہت بڑے بڑے، اور اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ میں اس کا حلیہ دیکھ کر اور وہ
جو سارا میرے ساتھ واقعہ پیش آ رہا تھا وہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں وہاں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے والدین میرے پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم ٹھیک ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں بڑی حیرانگی سے اٹھی اور میں نے کہا کہ میں گھر کیسے آئی، میں تو وہاں پر تھی اس بڑھیا کے پاس، اس بوڑھی عورت کے پاس۔ تو میرے والدین جو تھے وہ رونے لگے اور وہ یہ بتانے لگے کہ ہم لوگ تمہیں چیک کرنے کے لیے تمہارے کمرے میں آئے تھے کہ تم سو رہی ہو یا نہیں، کیونکہ تمہارے کمرے سے ہمیں کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ تو جیسے ہی ہم تمہارے کمرے میں آئے تم ہمیں کمرے میں نہیں ملی اور تمہاری کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں سے ہم نے تمہیں اکیلے جاتے ہوئے جنگل میں دیکھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ انہوں نے مجھے اکیلے جاتے ہوئے دیکھا جبکہ میں اس لڑکی کے ساتھ جا رہی تھی، اور میں نے انہیں پھر سارا واقعہ بتایا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد میں اتنا زیادہ شاکڈ ہوئی، اتنا زیادہ میں صدمے میں چلی گئی کہ میں نے اسکول جانا تک چھوڑ دیا، اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا، اور جس کمرے میں میں رہتی تھی میں نے اس کمرے میں رہنا بھی چھوڑ دیا۔ بہت زیادہ میں ڈر چکی تھی۔ میرے والدین مجھے سمجھا کر تھک چکے تھے کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں ان کی بات نہیں مانتی تھی، اور اس کے بعد سے میں نے فون یوز کرنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اور آج میری جو ایج ہے وہ 18 سال ہے، اور اتنے سال بعد اب جا کر میں نے فون یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے، لیکن میں فون یوز کرتی ہوں تو کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا ایسی کوئی چیز میں یوز نہیں کرتی، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ وہ کیا واقعہ ہوا تھا، کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جنات ہیں، جو اسپرٹس ہیں، جو جنات ہیں، یہ لوگ، یہ چیزیں، یہ مخلوقات ایسے بھی ان طریقوں سے بھی ہم پر اٹیک کر سکتی ہیں یا ہمیں اپنے قابو میں کر سکتی ہیں۔ تو ابھی بھی میرے پاس موبائل ہے، لیکن میں کبھی بھی اب دوبارہ کوئی ایسی چیز یوز نہیں کرنا چاہتی، استعمال میں نہیں لانا چاہتی جس سے میری زندگی پر یا مجھ پر یا میرے والدین کی زندگی پر کوئی برا اثر پڑے۔ تو یہ ایک خوفناک واقعہ تھا جو میں نے انٹرنیٹ سے سرچ کیا اور پڑھا، جو کہ مجھے بہت زیادہ عجیب بھی لگا اور بہت زیادہ ڈراؤنا بھی لگا، اور میں خود بھی یہی سوچنے لگی کہ کیا یہ مخلوقات ان طریقوں سے بھی انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ آپ لوگوں کا تھینک یو سو مچ یہ خوفناک کہانی سننے کے لیے، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔